وحسينا 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 ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا کصنعہ صنع صانع ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین سید الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الحکیم وفرقانہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات واولئک هم المفلحون صلوات پڑھیں محمد سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 88 کی تلاوت کا شرف آپ کی خدمت میں مسلسل حاصل کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے لیکن رسول اور وہ لوگ کہ جو رسول کے ساتھ ایمان لے کر آئے، رسول اور وہ لوگ کہ جو رسول کے ساتھ ایمان لے کر آئے، ان کی صفت یہ ہے کہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ جہاد کرتے ہیں اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے۔ اولئک لہم الخیرات، انہی کے لیے نیکیاں اور بھلائیاں اور خیرات ہے اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں، یہی کامیاب لوگ ہیں، یہی کامران لوگ ہیں، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ پس فلاح اور کامیابی کے پہلے معیار کو، پہلی خصوصیت کو کامیابی کی ایمان کہا جاتا ہے۔ ایمان کے سائے میں انسان کامیابی تک پہنچتا ہے اور ایمان کے مراحل بھی خود قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ سورہ مبارکہ انفال کی ابتدائی آیات میں پروردگار عالم عجیب لہجے میں ارشاد فرما رہا ہے انما المؤمنون۔ انما کے کلمے سے آپ واقف ہیں اور شاید جیسے آپ واقف ہوں اس طریقے سے کوئی واقف نہ ہو، کیونکہ آپ انما یرید اللہ لیذھبا کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں۔ انما کا مطلب ہے کہ یہ ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے، ایک حصر کے معنی دیتا ہے، ایک اختصاص کے معنی دیتا ہے انما، یعنی ایمان کا ایک ایسا درجہ ہے، ایمان کا ایک ایسا لیول ہے، ایمان کا ایک ایسا مقام ہے کہ جس مقام پر، جس لیول پر، جس درجے پر کوئی اور نہیں ہے مگر یہ۔ اللہ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ انفال میں بیان کر رہا ہے۔ انشاءاللہ جب مجلس سے گھر پر جائیں اور رات کو فرصت ملے یا کل صبح فرصت ملے تو قرآن مجید کو کھولیں، امام حسین کے در سے یہ درس لے کر جائیں، قرآن مجید کو کھولیں اور ترجمے کے ساتھ ان آیات کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنی زندگی میں ان آیات کو لانے کی کوشش کریں۔ قرآن پڑھنا ایک مرحلہ ہے، قرآن کو سمجھنا ایک مرحلہ ہے، یعنی ترجمے کے ساتھ پڑھنا، پھر قرآن میں تفکر اور تدبر کرنا ایک اور یہ سارے مراحل قرآن نے بیان کیے ہیں۔ قرأ القرآن بھی ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ہے، تفکر بھی ہے قرآن میں، تدبر بھی ہے قرآن میں، اور ایک مرحلہ کہ قرآن کے ساتھ انس پیدا کرنا، قرآن کے ساتھ مانوس ہونا، قرآن کے ساتھ دوستی کرنا۔
یہ ایک مرحلہ ہے کہ جہاں تک میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں. پروردگار عالم سورہ مبارکہ انفال کی ابتدائی آیات میں انتہائی خوبصورت انداز میں ایمان لانے والوں کی 5 صفات کو 2 آیتوں میں بیان کر رہا ہے. ایمان لانے والوں کی 5 صفات کو 2 آیتوں میں جمع کر رہا ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کی یاد آوری کرائی جاتی ہے، ان کو اللہ کے بارے میں تذکر دیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے دل میں خشیت ایجاد ہو جاتی ہے. خشیت خوف کے بعد کا مرحلہ ہے. خوف میں انسان کسی سے ڈرتا ہے، کس وجہ سے؟ کہ سامنے والا ڈرنے کے قابل ہے، لیکن خشیت کے اندر انسان سامنے والے کا احترام کرتا ہے، سامنے والے کا احترام، سامنے والے کا ادب کرتا ہے. مثال دوں آپ کی خدمت میں، ایک باس سے بھی انسان ڈر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شاید اس کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ سامنے والا باس جو ہے، میرے اوپر جو شخصیت ہے، میرے اوپر جو میرا انچارج ہے، وہ شاید مجھ پر غضبناک ہو جائے، شاید مجھ پر غصہ کرے. لیکن ایک دفعہ انسان ایک عالم کے سامنے جاتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوتا ہے. آپ میں سے جو لوگ کربلا معلیٰ مشرف ہوئے، نجف اشرف مشرف ہوئے اور ان کو آیت اللہ سیستانی کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، تو بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم آیت اللہ سیستانی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، نہیں معلوم وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے، لیکن ہماری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ویڈیوز میں آپ دیکھتے ہیں مسلسل کہ جب لوگ آیت اللہ خامنائی کی خدمت میں جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن سامنے والے کی وجاہت اتنی ہے، سامنے والے کا روب اور دبدبہ اتنا ہے کہ اس عالم ربانی کی زیارت کر کے خود بخود دیکھنے والے اور زیارت کرنے والے کی آنکھ میں آنسو ٹپک پڑتے ہیں. یہ کون سا خوف ہے؟ کیا زیارت کرنے والے کو ڈر ہے کہ میں جس آقا کی زیارت کر رہا ہوں وہ مجھے ڈانٹیں گے یا وہ مجھ پر غضبناک ہوں گے یا وہ کوئی خوفناک شخصیت ہے؟ نہیں، بلکہ یہاں پر جو خوف ہے اسے خشیت کہا جاتا ہے، یعنی ادب اور احترام کی وجہ سے کسی سے ڈرنا، کسی کے سامنے جھکنا. اذا ذکر اللہ، یہ آپ کو ایک بہت بڑے اشکال کا جواب دے دیا جو ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے کہ اللہ کوئی ڈرنے والی چیز ہے جو اللہ سے ڈرا جائے. اس کا جواب یہ کہ اللہ ڈرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ میرے اعمال ہے کہ جس کی وجہ سے میں اللہ سے خوف اور خشیت اختیار کر رہا ہوں. ایک دفعہ جب ایک نوجوان انٹرویو دینے کے لیے جاتا ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں ڈر رہا ہوتا کہ باس مجھ پر غضبناک ہوگا، بلکہ اس وجہ سے وہ پریشان ہوتا ہے کہ کہیں مجھ میں تو کوئی کمی نہیں رہ گئی، کہیں میرے لباس میں، کہیں میری ٹائی صحیح کرنے میں، کہیں میرے بٹن بند ہونے میں، کہیں میرے جوتے پالش کرنے میں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو، کوئی کاستی نہ رہ گئی ہو، کوئی گنجائش باقی نہ رہ گئی ہو کہ جس کی وجہ سے میں کامیاب نہ ہو سکوں. یہ کس کا ڈر ہے؟ یہ کس کا خوف ہے؟ یہ اپنے اعمال کا، اپنی رفتار کا، اپنے کردار کا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نہیں کر سکا، اس کی وجہ سے میں ڈر رہا ہوں. بس اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت اس لیے ہے کہ میں در حقیقت اللہ سے نہیں ڈر رہا، بلکہ اللہ سے ڈر رہا ہوں اپنے اعمال کی وجہ سے. در حقیقت مجھے اپنے حال کا خوف ہے، ورنہ وہ ذات تو رحمان اور رحیم ہے، وہ ذات تو مہربان ہے، ایسی مہربان کہ جس سے زیادہ کوئی مہربان نہیں. بس آیت پڑھ لی ہے تو ایک اور شبہ کا جواب دے دوں. شاید نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ شبہ کبھی ایجاد ہو جائے کہ ایک جگہ پر اللہ کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ، سب مل کر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، اللہ کے ذکر سے دل آرام پاتے ہیں. اور دوسری جگہ پر اللہ کہہ رہا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل خوف اور خشیت سے لرزنے لگتے ہیں. تو یہ 2 آیتیں کیسے جمع ہوں گی؟ ایک جگہ پر اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے، ایک جگہ پر اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے ذکر سے مومن کا دل لرزنے لگتا ہے. سوال ہے یا نہیں ہے؟ اعتراض ہے یا نہیں ہے؟ شبہ ہے یا نہیں ہے؟ اشکال ہے یا نہیں ہے؟ اگر سمجھ گئے ہیں تو پھر درود پڑھیں محمد اور آل محمد کے زمانے میں.
آپ کا درود بتا رہا ہے کہ سب نہیں سمجھے. میں ایک اور دفعہ بیان کرتا ہوں, پھر اگر سب سمجھ جائیں تو پھر سب مل کر درود پڑھیں گے. ایک جگہ پر اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. ایک جگہ پر اللہ کہہ رہا ہے کہ جب مومن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا دل دھڑسنے لگتا ہے, اس کا دل گھبرانے لگتا ہے, اس کا دل ڈرنے لگتا ہے. تو ان دو آیتوں کو جو بظاہر الگ الگ مفہوم کو بیان کر رہی ہے, جو بظاہر الگ الگ بات کو بیان کر رہی ہے, ایک ساتھ کیسے جمع کریں گے؟ تو جمع کرنے کے لیے اور مشکلات کے حل کے لیے کسی اور در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جو مشکل کشا ہے, جو حلال مشکلات ہے, جو مشکل آنے سے پہلے مشکل کو حل کر دیتا ہے. اور اس ذات کو اسد اللہ الغالب کہا جاتا ہے, اس ذات کو غالب علی کل غالب کہا جاتا ہے, اس ذات کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. یہ علم کا در ہے, یہاں سے علم کی خیرات ملتی ہے. نہیں جملہ تبدیل کر دیتا ہوں, یہاں سے علم کی خیرات ملتی ہے, یہ جملہ مناسب نہیں ہے. جملہ یوں ہونا چاہیے, یہیں سے ہی علم کی خیرات ملتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ چھٹے امام کہہ رہے ہیں. شرقو او غربو, جاؤ مشرق کے چکر کاٹو, جاؤ مغرب کے چکر کاٹو, علم نافع نہیں مل سکتا مگر آل محمد کے دروازے سے. کہیں سے علم نافع نہیں مل سکتا, وہ علم کہ جو تمہیں قیامت میں کامیابی تک پہنچا دے, جو تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا دے, علم کہیں سے نہیں مل سکتا سوائے محمد اور آل محمد کے در کے. دنیا جسے خوف سمجھتی ہے وہ کچھ اور ہے, مومن جسے خوف سمجھتا ہے وہ کچھ اور ہے. اللہ کی بندگی غلامی نہیں ہے, بلکہ اللہ کی بندگی ہر غلامی سے آزادی کا نام ہے. اللہ دوسروں کی بندگی بندگی ہے, دوسروں کی غلامی غلامی ہے, لیکن اللہ کی بندگی کرنا, اللہ کی عبودیت اختیار کرنا, اللہ کے سامنے جھکنا وہ جھکنا ہے کہ جو جھکنا ہر جھکنے سے بے نیاز کر دیتا ہے. جو اللہ کی بارگاہ میں سر بے سجدہ تسلیم خم کرنا انسان کو ہر کسی کے سامنے سر بے سجود کرنے سے بے نیاز کر دیتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. علامہ اقبال نے کہا تھا, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ایک اللہ کے سامنے جھکنا کہ جسے تو بہت گراں سمجھتا ہے تجھ پر. اب ظاہر سی بات ہے, یہاں پر مجلس پڑھ رہا ہوں تو مشکل اردو کے معنی بھی ساتھ ساتھ بتانا ضروری ہوتے ہیں. دوسری جماعتوں میں جاتے ہیں, کراچی کی جماعت میں جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر کہتے ہیں کہ آپ لوگ گجراتی کو زندہ رکھیں. یہاں پر آ کر کہنا پڑتا ہے کہ آپ لوگ اردو کو زندہ رکھیں. کم از کم ایک دفعہ درود پڑھیں محمد اور آل محمد کی زبان. گراں یعنی مشکل سمجھتا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, تیرے لیے مشکل ہے لیکن تجھے وہ سجدہ در در کی ٹھوکروں سے بچا لیتا ہے. اہل بیت کے در پر آ جاؤ, اہل بیت کی غلامی کر لو, کیونکہ انسان کو اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے, بہت سے کمالات کی ضرورت ہے. ایک در کی غلامی کر لو جہاں سے ہر کمال مل جائے گا. سخاوت چاہیے تو یہاں سے مل جائے گی, عزت چاہیے تو یہاں سے مل جائے گی, شجاعت کا درس چاہیے تو یہاں سے ملے گا, احترام چاہیے تو یہاں سے ملے گا, تہذیب یہاں سے ملے گی, تفکر یہاں سے ملے گا, تدبر یہاں سے ملے گا, اصول دین یہاں سے ملیں گے, فروع دین یہاں سے ملیں گے, آداب یہاں سے ملیں گے, اخلاق یہاں سے ملیں گے, احکام یہاں سے ملیں گے, عقائد یہاں سے ملیں گے. در اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ, تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی, تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. بس کبھی کبھار بہت سے خوف ایسے ہوتے ہیں جس خوف کے اندر اطمینان ہوتا ہے. انہی خوف میں سے ایک خوف, انہی ڈر میں سے ایک ڈر اللہ کا ڈر ہے کہ جتنا اطمینان اس خوف میں ہے, جتنا اطمینان اس بندگی میں ہے, جتنا اطمینان اس گریہ اور زاری میں ہے کہ جو اللہ کی یاد میں کی جائے, کہیں اور موجود نہیں ہے. پس جو قرآن ایک مقام پر کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر اطمینان قلب کا باعث ہوتا ہے, اور ایک مقام پر جو اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر مومنوں کے دلوں کو لرزا دیتا ہے, تو بس دونوں آیتیں ایک ہی مفہوم کو بیان کر رہی ہیں. یعنی اللہ کا ذکر جو تمہارے دل میں خشیت ایجاد کرے گا, اسی خشیت کے اندر اللہ نے اطمینان کو رکھ دیا ہے.
اسی خشیت کے اندر اطمینان کو رکھ دیا ہے. اسی لیے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈر رہا ہے وہ کون ہے؟ دعائے عرفہ میں مولا حسین کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہم اخشاک کانی اراک، اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک. پروردگار مجھے اس طرح تجھ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما، اس طرح تجھ سے خوف اور خشیت رکھنے کی توفیق عطا فرما کہ جیسے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، جیسے میں تجھے دیکھ رہا ہوں. خوف اور خشیت میں جو انسان سب سے والا مقام پر ہے اس ذات کو کہا جاتا ہے حسین ابن علی، اور اطمینان میں جو سب سے بالا مقام پر ہے اسے بھی کہا جاتا ہے حسین ابن علی. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آواز آ رہی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ایسا اطمینان نفس حاصل ہوا امام حسین ابن علی کو کہ قیامت تک کسی کو بھی اطمینان اور سکون چاہیے تو حسین کے در سے ملے گا، حسین کے در کے سوا کہیں نہیں ملے گا. اطمینان یہاں سے ملے گا، سکون یہاں سے ملے گا، آرام یہاں سے ملے گا، چین یہاں سے ملے گا، اور کہیں نہیں ملتا. ان آنسوؤں میں سکون رکھا ہوا ہے، اس اضطراب کے اندر اللہ نے آرام کو رکھا ہوا ہے، اس حرارت کے اندر اللہ نے ٹھنڈک کو رکھا ہوا ہے. اسی لیے تو رونے کا انتظار کرتی ہے ایک قوم، اسی لیے تو گریے کا، دنیا گریے سے، رونے سے بھاگتی ہے، گھبراتی ہے، ڈرتی ہے. یہ کون سی قوم ہے جو سارا سال رونے کا انتظار کرتی ہے؟ یا ایتھا نفس المطمئنہ. حسین اطمینان بانٹ رہے ہیں. کیسا اطمینان؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. پلٹ آ. 3 طرح کی موت ذکر کی ہے قرآن، باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں، اپنے موضوع پر آنا چاہتا ہوں. 3 طرح کی موت ذکر کی ہے اللہ نے. ایک ترجعون ہے، انہیں لے جایا جائے گا، جانا نہیں چاہتے ہوں گے، لے جایا جائے گا. دوسری موت کون سی ہے آپ بتائیں گے، میں نہیں بتاؤں گا. انا للہ و انا الیہ. پہلی موت کون سی تھی؟ ترجعون، انہیں لے جایا جائے گا. دوسری موت کون سی ہے؟ وہ خود جائیں گے. ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ رہے ہیں. یہ مردوں کی آیت نہیں ہے بلکہ یہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی آیت، یہ زندگی سنوارنے والی آیت ہے. صرف مردے پر پڑھنے کا حکم نہیں ہے، مردے کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مردے پر پڑھو، میت پر پڑھو تاکہ زندوں کو فائدہ ہو سکے. انا للہ میں اللہ کے لیے ہوں، یہ مردے کے لیے آیت ہے یا میرے لیے آیت ہے؟ یہ مردہ دلوں کے لیے آیت ہے، میت کے لیے یہ آیت نہیں ہے. میت پر یہ آیت پڑھو تاکہ تم زندہ ہو سکو، تاکہ تم زندہ ہو سکو. انا للہ، میں اللہ، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں اللہ کی ملکیت ہوں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے. وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، میں اللہ کی طرف پلٹ رہا ہوں. پہلی موت کون سی ہے؟ صرف آگے والے میرے ساتھ ہے. پہلی موت کون سی ہے؟ ترجعون، انہیں لے جایا جائے گا. دوسری موت کون سی ہے؟ راجعون، وہ خود پلٹ رہے ہیں. ایک اور موت کا اللہ ذکر کر رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی. تو پلٹ آ، تیرے رب کو تیرا انتظار ہے. تو پلٹ آ، جنت کو تیرا انتظار ہے. تو پلٹ آ، فرشتوں کو تیرا انتظار ہے. تو پلٹ آ، حوروں کو تیرا انتظار ہے. تو پلٹ آ، انبیاء کو تیرا انتظار ہے. تو پلٹ آ، محبوب خدا کو تیرا انتظار ہے. ارجعی الی ربک، اپنے رب کے پاس پلٹا. راضیۃ مرضیہ، اس عالم میں پلٹا کہ تو بھی اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو گیا، تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو گیا. بس ایمان کا مرحلہ. اب دیکھیں، صرف سنے نہیں بلکہ اس کو دیکھیں کہ یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ میری زندگی میں ہے یا نہیں ہے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، میری زندگی میں ہے یا نہیں ہے. جب میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوتا ہوں تو میرا دل نرم پڑ رہا ہوتا ہے یا نہیں پڑ رہا ہوتا. جب میں الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہوں تو اصل میں سمجھتا بھی ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ الحمدللہ الحمدللہ 33 مرتبہ کہنا ہے. جب میں کہہ رہا ہوتا ہوں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، جب میں یہ جملات کو تکرار کر رہا ہوتا ہوں تو میرے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. پہلے تو ترجمے کی طرف متوجہ ہوں، پھر وہ مرحلہ آئے گا کہ انسان کا دل خشیت پروردگار سے نرم پڑے گا. پہلی صفت کیا ہے مومنوں کی؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. دوسری صفت
اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ ارتقاء کی منازل کو طے کر رہے ہوتے ہیں، وہ ترقی کا سفر طے کر رہے ہوتے ہیں۔ بس پہلی چیز کیا تھی؟ ان کے اندر احساس ذمہ داری پایا جاتا ہے، اپنی ذمہ داری اپنی مسئولیت کو پہچانتے ہیں، ڈر خوف خشیت ان کے دل میں ہوتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے کہ مسلسل ارتقاء کی جانب سفر کر رہے ہوتے ہیں، مسلسل آگے کی جانب، مسلسل کمال کی جانب سفر طے کر رہے ہوتے ہیں۔ احساس مسئولیت کے ساتھ ساتھ اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا۔ فضیل بن عیاض ایک چور ہے، ڈکیت ہے، ایک معاشرے کا وہ شخص ہے کہ جس کو سب راہزن کے چور کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ شخص اتنا معروف چور ہے کہ جس رستے پر وہ بیٹھا ہوتا ہے کوئی کاروان نہیں گزرتا مگر یہ کہ فضیل بن عیاض اس کے کاروان کو لوٹ لیتا ہے۔ ایک دفعہ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ پانی بھرنے گیا اور فضیل بن عیاض کی نظریں اس جوان سال خاتون پر، لڑکی پر پڑی۔ فضیل بن عیاض پر شیطان نے حملہ کیا اور فضیل بن عیاض نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کا ارادہ کیا، اور اتنا معروف یہ شخص ہے اپنے کاموں میں کہ باپ کو پیغام بھی پہنچا دیا کہ رات کو میں تمہارے گھر پر آؤں گا۔ اب باپ پریشان ہے، مضطرب ہے، محلے والوں سے کہا کہ فضیل بن عیاض نے اس طرح پیغام بھجوایا۔ محلے والوں نے کہا ہم لڑ سکتے ہیں لیکن لڑنے کے بعد ہماری پوری بستی نابود ہو جائے گی، دیکھ لو کیا کرنا ہے، یا ایک شخص قربانی دے دے یا تو پھر سارے محلے کو آگ لگوا دیتے۔ فضیل بن عیاض کا باپ پریشان ہے، رات کی تاریکی چھا رہی ہے۔ فضیل بن عیاض چھت کے رستے سے گھر میں وارد ہونا چاہتا ہے کہ ہمسائے سے قرآن کی آیت کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، ابھی ہم آیات پڑھ رہے ہیں نا، ابھی ہم قرآن کی، تو چیک کریں میرے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، ان کے ایمان میں ترقی ہوتی رہتی ہے، ان کے ایمان میں ارتقاء آتا رہتا ہے۔ وہ ہر روز سفر طے کر رہے ہیں، مسلسل کوشش کر رہے ہیں، مسلسل جہاد کر رہے ہیں، مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں، مسلسل تگ و دو کر رہے ہیں، مسلسل اپنے رستے پر گامزن ہیں۔ پہلی چیز کیا تھی؟ احساس ذمہ داری ہے ان کے اندر، دل نرم پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ واقعاً میری کوئی ذمہ داری بنتی ہے، واقعاً مجھے دین کے لیے کچھ کرنا ہے، واقعاً مجھے خدا کے لیے کچھ کرنا ہے، واقعاً مجھے خدا کی راہ میں کچھ کرنا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ جب ان کے سامنے آیات خدا کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ میں اپنے موضوع پر ہوں، کامیابی کی پہلی شرط ایمان ہے، اور ایمان کے درجات کو اللہ قرآن میں سورہ مبارکہ انفال کی ابتدائی آیات میں بیان کر رہا ہے۔ دوسری صفت بیان کر رہا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ فضیل بن عیاض چھت کے رستے سے گھر میں داخل ہو رہا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے قرآن کی آیات کی آواز آتی ہے، اتنی دل نشین قرآن کی آیات ہے۔ کوئی پڑھ رہا ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آیا؟ الم یعنی کس کے لیے؟ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لے کر آئے، وہ وقت نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جائیں، اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کے دل میں خشیت ایجاد ہو جائے، کیا وہ وقت نہیں آیا؟ فضیل بن عیاض کے کانوں میں قرآن کی آیات کی تلاوت کی آواز گئی۔ کل آپ کی خدمت میں ایک اور بات پیش کی تھی، جب کمیل ابن زیاد نے، مولا علی کے صحابی نے دیکھا کہ ایک شخص قرآن کی آیات پڑھ رہا ہے، امن ہوا قانت فی اللیل، کون ہے کہ جو راتوں کو عبادت کرتا ہے، اور جب اس نے یہ کہنا شروع کیا مولا کتنی دل نشین آواز میں رات کی تاریکی میں قرآن پڑھ رہا ہے، تو مولا نے کیا کہا؟ اس کے قرآن پڑھنے کے دھوکے میں
مت آؤ. اور پھر مولا علی نے کب حقیقت کو واضح کیا؟ کون سے میدان میں؟ نہروان کے میدان میں. خوارج میں سے وہ شخص تھا کہ جو قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا, لیکن وہ قرآن کی آیت کی تلاوت کہاں اور یہ قرآن کی آیت کی تلاوت کہاں؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. آیا وہ وقت نہیں آیا کہ جب ایمان لانے والوں کے دل اللہ کے ذکر میں نرم پڑ جائے؟ کیا وہ وقت نہیں آیا؟ ایک دفعہ فضیل بن عیاض متوجہ ہوا کہ یہ شخص کیا پڑھ رہا ہے اور کس سے مخاطب ہے اور اس کو کس نے بتایا. جب غور سے سنا تو یہ مجھ سے مخاطب نہیں ہے, یہ تو قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے. فضیل بن عیاض ایک دفعہ متوجہ ہوا کہ اللہ نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے. اسی وقت توبہ کی اور توبہ کر کے کہتے ہیں الآن الوقت, وہ وقت آ گیا کہ جب ایمان لانے والوں کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائے. ایسی توبہ کی کہ جتنا مال لوٹا تھا ایک ایک کا مال واپس کرنے کی مکمل کوشش کی. ایسی توبہ کی کہ خانہ کعبہ کے مجاور بن گئے. ایسی توبہ کی کہ حضرت امام جعفر صادق کے صحابی خاص بن گئے. مل کر درود پڑھے محمد اور آل محمد کی زبان. یہ کیا ہے؟ جب اللہ کی آیات کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں, ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور تیسری صفت اللہ بیان کر رہا ہے. سننا چاہیں گے؟ اگر سننا چاہیں گے تو مل کر درود پڑھے محمد اور آل محمد کی زبان پہ. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ, خود اس کے اندر ایک گفتگو ہے, ایک پوری مجلس ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, یہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں, رب پر بھروسہ کرتے ہیں. جس نے مجھے پالا ہے میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں. یہ کیا ہے؟ فکری طور پر بھی میں خدا کے ساتھ ہوں, قلبی طور پر بھی میں خدا کے ساتھ ہوں, اور عملی طور پر بھی میں خدا کے ساتھ ہوں. فکری طور پر بھی میں معیت رکھتا ہوں خدا اور اولیاء خدا کی, قلبی طور پر بھی میں ایمان رکھتا ہوں, اور عملی طور پر بھی میں اللہ پر توکل کرتا ہوں. اس کے بعد صرف قلبی کیفیت اور فکری کیفیت بیان نہیں کی, بلکہ عمل کی طرف اگلی آیت لے کر آ رہی ہے. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, وہ کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں. کیوں ان دو چیزوں کا ذکر کیا؟ باقی چیزوں کا کیوں ذکر نہیں کیا؟ صرف نماز اور روزہ نہیں, نماز اور روزہ نماد ہے, سمبل ہے. کس کا؟ نماز سمبل ہے تمام حقوق العباد کا, اور زکوٰۃ اور انفاق نشانی ہے, علامت ہے تمام حقوق العباد کی. نماز حقوق اللہ کی نشانی اور زکوٰۃ نشانی ہے کس کی؟ حقوق العباد کی. یعنی ان کی زندگی میں حقوق اللہ کی ادائیگی بھی پائی جاتی ہے, اور ان کی زندگی میں حقوق العباد کی ادائیگی بھی پائی جاتی ہے. جہاں پر اللہ نماز کا ذکر کر رہا ہے وہیں پر ہی اللہ زکوٰۃ کا ذکر کر رہا ہے. جہاں پر کہہ رہا ہے اللہ اقیموا الصلاۃ, وہیں پر ہی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آتوا الزکوٰۃ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. نماز قائم کرو, گویا اللہ چاہتا ہے کہ یہ ساتھ ساتھ انجام پائے. جب بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہو کبھی اللہ کے بندوں سے غافل مت ہونا. تمہاری ایسی عبادت اللہ کو نہیں چاہیے جس میں تم سجدوں پر سجدے کر رہے ہو لیکن تمہارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے. ایسی عبادت اللہ کو نہیں چاہیے کہ تم نے مفاتیح الجنان کو ختم کر لیا, شب قدر میں ساری رات عبادت کرتے رہے, لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جسے تمہارے انفاق کی ضرورت ہے, کہیں ایسا نہ ہونے پائے. یعنی اللہ کیا چاہتا ہے, ایک دفعہ ساتھ دیں گے میرا تو پھر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کروں. اللہ چاہتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ ساتھ ساتھ انجام پائے. اللہ چاہتا ہے نماز اور زکوٰۃ ساتھ ساتھ انجام پائے. تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہو زکوٰۃ بھی دے رہا ہو, سوائے ایک جگہ پر کہ جہاں پہ قرآن میں آواز آتی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ایک ہی شخص ملتا ہے کہ جس نے نماز بھی پڑھی ہے اسی عالم میں زکوٰۃ بھی دی ہے. شہر شہر گلی گلی نعرے
شکر کریں اس نعمت پر، شکر کریں اس نعمت پر۔ شہید متحری ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ایک موضوع مجھے شروع کرنا تھا لیکن شاید آج اگر ابھی شروع کیا تو مکمل نہیں ہو پائے گا، اس لیے کوشش کروں گا کہ کل اس موضوع کو شروع کروں کہ جو آپ کی خدمت میں وعدہ دیا تھا کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جسے امام زمانہ ہم میں نہیں دیکھنا چاہتے، جو خدا کے نزدیک سب سے مغضوب عمل ہے اور ہمارے معاشرے میں فراوانی کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں شروع کروں گا۔ شہید متحری ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، وہ یہ نقل کرتے ہیں کہ ایک عالم تھے، سفر پر موجود تھے، اور سفر کے دوران انہوں نے دیکھا، میرا موضوع بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ حقیقی کامیابی کیا ہے اور مادی کامیابی کیا ہے۔ حقیقی کامیابی، الہی کامیابی، جسے دین کامیابی سمجھتا ہے وہ کیا ہے، اور جسے ہم اور آپ اور مادی دنیا والے کامیابی سمجھتے ہیں وہ کیا ہے۔ شہید متحری نقل کرتے ہیں ایک عالم سفر پر تھے اور کثرت کے ساتھ اپنی کتابوں میں شہید متحری اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ شہید متحری کا تعارف کراتا چلوں کہ شہید متحری وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اسلام پر آنے والے اپنے زمانے کے تمام، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، تمام شبہات اور تمام اشکالات کا جواب دیا ہے۔ اس زمانے میں نوجوانوں کے درمیان کوئی ایسا شبہ دین پر وارد ہونے والا نہیں تھا کہ جس کا شہید متحری نے جواب نہ دیا ہو۔ اور امام خمینی نے کہا کہ میں وصیت کرتا ہوں نوجوانوں کو کہ شہید متحری کی کتابیں پڑھیں، اور تمام کتابوں پر میں اسٹیمپ لگاتا ہوں کہ ان کی کتابیں معتبر اور صحیح ہیں، میں تائید کرتا ہوں۔ وہ شخصیت ہے شہید متحری، اور آج تک دین پر جو شبہات نئے نئے وارد ہو رہے ہیں، اگر شہید متحری کی کتابیں پڑھیں تو شہید متحری کی کتابوں میں ان سوالات اور ان اشکالات کے جوابات پہلے سے موجود ہیں کچھ اشکالات، اعتراضات جو ابھی جدید وارد ہوئے، ہو سکتا ہے شہید متحری نے اس طریقے سے ایڈریس نہ کیا ہو، لیکن تقریباً اشکالات، یعنی میں اگر بغیر مبالغہ کہوں تو 95% ایسے اعتراضات اور اشکالات ہیں کہ جن کے جوابات شہید متحری کی کتابوں میں مل جائیں گے۔ آج بھی شہید متحری کی کتابیں اسی طریقے سے زندہ ہیں۔ نقل کرتے ہیں کہ ایک عالم سفر پہ تھے اور سفر کے دوران اپنا مال تحقیق کے لیے سفر پر جاتے تھے علماء، اور سفر کے دوران اکیلے تھے اور اس تنہائی میں اپنا مال اور اسباب ختم کر بیٹھتے ہیں۔ اب پردیس میں تنہا ہے، کسی شخص سے معلوم کرتے ہیں کہ یہاں پر کوئی کمائی کا ذریعہ ہے، تو کہا آپ کس شعبے سے وابستہ ہیں؟ کہا میں عالم ہوں۔ کہا کہ تب معاشرے کا سب سے بیکار فرد اس کے لیے کیا کام ڈھونڈے؟ تو دنیا والوں کی نظر میں اس کے لیے کیا کام ڈھونڈے؟ مسجد میں تو مولانا پہلے سے ہیں، محراب میں تو مولانا پہلے سے ہیں، قرآن پڑھانے والا تو پہلے سے، اب اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اس کے لیے کیا کام ڈھونڈے؟ تو اس نے ایک مشورہ دیا اور بہت خوبصورت مشورہ دیا۔ اس نے عالم سے کہا کہ یہاں کا جو بادشاہ ہے نا، اس کے پاس ایک خاص دن میں ایک محفل سجتی ہے، اور جو اپنا ہنر اس محفل میں پیش کرتا ہے بادشاہ اس کو بڑے انعام سے نوازتا ہے، ہنر پسند بادشاہ ہے۔ اس عالم نے کہا ٹھیک ہے، کون سا دن ہے؟ دن معلوم چل گیا۔ اب اس عالم نے کہا میرے پاس کیا ہے؟ اس عالم کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی تھی، اس نے مولا علی کا وہ خط کہ جو میرے مولا علی ابن ابی طالب نے مالک اشتر کو نامہ لکھا، نامہ نمبر غالباً آگے صاحب 31 ہے، کہ جسے مولا علی نے نہج البلاغہ میں مالک اشتر کے لیے لکھا، غالباً اگر نمبر میں کر رہا ہوں تو مشہور و معروف وہ عہد نامہ ہے کہ جس میں حکومت چلانے کے آداب امیر المومنین نے مالک اشتر کو اس وقت سکھائے کہ جب مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں، مصر کا گورنر بنا کر مالک اشتر کو بھیج رہے ہیں، اس وقت جو مولا علی نے خط لکھا اور لیٹر لکھا وہ اس عالم دین نے خوبصورت انداز میں خوبصورت خطاطی کے ساتھ لکھا اور بادشاہ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ ایک ایک کر کے لوگ اپنے ہدیے اور تحفے اور اپنا ہنر پیش کر رہے ہیں۔ جب اس شخص کی باری آئی تو اس شخص نے کہا میں پردیسی ہوں۔ بادشاہ نے کہا کیا لے کر آئے ہو؟ اس شخص نے کہا میں خوبصورت خطاطی کے ساتھ لکھ کر اپنے مولا اور آقا امیر المومنین کا وہ نامہ اور وہ لیٹر لکھ کر آیا ہوں کہ جس میں میرے مولا علی نے مالک اشتر کو حکومت چلانے کے آداب اور طور طریقے سکھائے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہت کارآمد ہے، اور میں نے انتہائی محنت اور زحمت کے ساتھ آپ کے لیے اس کو لکھا ہے۔ بادشاہ نے کہا تم ٹھہر جاؤ، اور دوسروں سے تحفے وصول کیے اور ان کو ہدیے دیے اور سب کو روانہ کر دیا، اور اس سے کہا کہ تم ٹھہرے رہو۔ اس کے بعد جو خادمین تھے، جو پروٹوکول تھا، جو سیکورٹی کے افراد تھے، ان سب کو بھی بھیج دیا،
اور جب سب کو بھیج دیا اور سب کو بھیجنے کے بعد اس عالم کو قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد پوچھا مجھے صرف ایک بات بتاؤ کہ یہ جو تمہارے مولا نے مالک اشتر کو لکھا تھا اس پر تمہارے مولا نے خود بھی عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اس پر تمہارے مولا نے خود بھی عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ عالم دین فوراً سے پریشان ہو کر کہتا ہے پورے اعتماد کے ساتھ کہ ہمارے مولا کہتے بعد میں ہیں، عمل پہلے کرتے ہیں۔ میرے مولا نے عمل کیا تھا اس کے بعد کہا تھا۔ بادشاہ کہتا ہے اچھا پھر یہ بتاؤ، بادشاہ ہے، دنیا دیکھا ہوا شخص ہے، بادشاہ کہتا ہے اچھا پھر یہ بتاؤ کہ تمہارے مولا کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے؟ تمہارے مولا کی حکومت تو 4 سال سے زیادہ نہیں چل سکی، تمہارے مولا کی حکومت میں تو 3 جنگیں ہوئی ہیں، تمہارے مولا کی حکومت تو تمام خلفاء میں سب سے کم رہی ہے، تو علی کون سا کامیاب ہوئے جو تم مجھے یہ لا کر دے رہے ہو کہ میں اس پر عمل کروں اور میں بھی ناکام ہو جاؤں؟ توجہ ہے، اب تک تو آپ خوش ہو رہے تھے، اب آپ کے چہرے اترنا شروع ہو گئے، لیکن اس عالم نے ایسا دفاع کیا ہے کہ دوبارہ سے آپ کے چہرے کھل اٹھیں گے۔ اگر سننا چاہتے ہیں تو ایسے ہی نہیں سناؤں گا، ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں گے تو سناؤں گا۔ اگر جواب کی قیمت یہی ہے تو پھر سنا دیتا ہوں، اگر اس سے بہتر صلوات پڑھیں گے تو مہربانی ہوگی۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ، عالم نے کہا بادشاہ سے اچھا یہ بتاؤ کہ یہی میرے مولا کی برائی جو تم مجھ سے کرنا چاہ رہے تھے سب کے سامنے کیوں نہیں کی؟ توجہ کیجیے گا، یہی جو میرے مولا کی برائی تم کرنا چاہ رہے تھے، عیب بیان کرنا چاہ رہے تھے، کیوں انتظار کیا آنے والے سب مہمان چلے جائیں؟ کیوں انتظار کیا سارے خادم چلے جائیں؟ کیوں انتظار کیا سارا سیکیورٹی والے چلے جائیں؟ کیوں انتظار کیا سارا پروٹوکول چلے جائے؟ کیوں انتظار کیا سارے وزیر چلے جائیں؟ کیوں انتظار کیا سارے وزراء چلے جائیں؟ کیوں انتظار کیا سارے اشراف چلے جائیں؟ سب کے جانے کے بعد تم نے یہ بات کیوں کہی؟ تم نے در حقیقت سب کے جانے کا انتظار اس لیے کیا کیونکہ تم میرے مولا کی برائی سب کے سامنے نہیں کر سکتے تھے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا۔ آج تک بادشاہ سلطنت پر بیٹھ کر جس سے ڈرتا ہے اس ذات کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ حکومت تمہاری ہے، بادشاہت تمہاری ہے، جاہو حشم تمہارا ہے، سیکورٹی تمہاری ہے، تخت تمہارا ہے، تاج تمہارا ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تم اپنے افراد کے درمیان میرے مولا کی برائی نہیں کر سکتے، بس تمہاری تخت اور تاج کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ علی اس ذات کا نام ہے جو دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ علی اس امام کو کہتے ہیں جو دلوں پر حکومت کرنے والا ہے، علی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو ضمیروں پر، جو فکروں پر، جو عقلوں پر حکومت کرتا ہے۔ کیسی تعلیمات ہے میرے مولا کی، کیسی تعلیمات ہے میرے مولا کی۔ اور جو کچھ بھی اب بات نکل رہی ہے تو پھر سنتے چلیے، میرے مولا کے جتنے بھی فضائل ہیں، جتنے بھی مناقب ہیں، اگر گننا شروع کرے تو کتابیں کم پڑ جاتی ہیں۔ اور یہ رسول نے فرمایا کہ اگر سارے شجر اور اشجار قلم بن جائے اور سارے کے سارے دریا سیاہی میں تبدیل ہو جائے اور علی ابن ابی طالب کے فضائل کو رقم کرنا شروع ہو، تو میں محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہوں کہ شجر کم پڑ جائیں گے، دریا کم پڑ جائیں گے، علی کے فضائل کو سمیٹ نہیں سکیں گے، سمیٹ نہیں سکیں گے۔ وہ مولا کے جسے دعوت ذوالعشیرہ سے فضیلت ملنے شروع ہوئی، جسے ولادت سے فضیلت ملنا شروع ہوئی، کعبے میں ولادت ہوئی، قرآن کی تلاوت ہوئی، جس کی سخاوت، جس کی شجاعت، جس کا عزت، جس کی عظمت، جس کو تلوار ملی، جس کو ذوالفقار ملی، جس کو علم ملا، جس کو بستر ملا، جس کے لیے تطہیر نازل ہوئی، جس کے لیے مودت نازل ہوئی، جس کے لیے کوثر نازل ہوئی، جس کے لیے آیت بلغ نازل ہوئی، جس کے لیے آیت اقمال نازل ہوئی، جس کے لیے سورہ رحمان نازل ہوئی، جس کے لیے قرآن قدم قدم پر تعریفیں کر رہا ہے، جس کو ولایت دے رہا ہے، جس کو سند دے رہا ہے، جس کو رضا کی سند دے رہا ہے، جس کو ولایت کی سند دے رہا ہے، جسے صراط مستقیم کہہ رہا ہے، جسے حبل اللہ المتین کہہ رہا ہے، جسے عروۃ الوثقی کہہ رہا ہے، قرآن قدم قدم پر جس کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے، اس علی نے اپنی کسی فضیلت پر فخر کیا ہے یا نہیں کیا؟ ایک فضیلت ایسی ہے کہ جس پر علی ابن ابی طالب فخر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کامیابی کے مادی اور الہی معیارات۔ ہم اور آپ کس کو کامیابی سمجھتے ہیں؟ علی کے لیے یہ کامیابی نہیں ہے کہ قرآن کی آیت علی کے شان میں نازل ہو جائے، یہ تو قرآن کا فخر ہے کہ قرآن علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔
یہ تو قرآن کا فخر ہے کہ قرآن علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. یہ تو ذوالفقار کا فخر ہے کہ ذوالفقار علی کے ہاتھوں میں آ رہی ہے. یہ تو خیبر کے دن علم کے لیے افتخار کی بات ہے کہ اسے علی ابن ابی طالب کے ہاتھ نصیب ہو رہے ہیں. یہ تو رسول کے بستر کو افتخار کرنا چاہیے کہ اسے علی جیسا امام نصیب ہو رہا ہے. یہ تو غدیر کے منبر کو افتخار کرنا چاہیے کہ اس پر علی کے قدم آ رہے ہیں. یہ علی کے لیے افتخار نہیں ہے. میرے مولا نے ایک چیز پر افتخار کیا ہے. کامیابی کا معیار میرے مولا نے بتایا ہے. الہی 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 کفالی عزن ان اکون لک عبدن. اے اللہ علی کی عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے, اور علی کی عظمت کے لیے اور فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے. علی کی عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ علی تیری بندگی کرنے والا ہے. اس کے علاوہ علی کو کوئی عظمت نہیں چاہیے, اور ہر عظمت جو علی کے در پر آئی ہے وہ اسی عبادت کی وجہ سے آئی ہے, وہ اسی بندگی کی وجہ سے آئی ہے, وہ اسی سجدے کی وجہ سے آئی ہے. علی جتنا جھکتے چلے گئے خدا اتنا بلند کرتا چلا گیا. خدا دلوں میں بلند کرتا چلا گیا. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں, اللہ ان کی مودت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. تفسیر جا کر پڑھیں گے آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے. کس کی مودت کی دعا رسول خدا نے کی تھی کہ اے اللہ اس کی مودت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. تب اللہ کی آواز آئی کہ علی جس معیار پر موجود ہیں اللہ مومنوں کے دلوں میں علی کی محبت کو ڈال چکا ہے. اب اگر انسان کو ایمان کا امتحان لینا ہے, جو کامیابی کا پہلا معیار ہے ایمان, تو وہ یہ دیکھے کہ دل میں کتنی محبت اور کتنی مودت علی ابن ابی طالب کی موجود ہے. جتنی علی کی محبت اور مودت دلوں میں موجود ہے اتنا ایمان ہے. کیونکہ مولا علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں لو ضربت بہذہ الخیشوم, میں اگر اس تلوار سے مومن کی ناک کو رگڑوں اور اس سے یہ کہوں کہ مجھ سے بغض کرے, ماں ابغضتہ, وہ مجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا. اور اگر میں منافق کے سامنے, منافق کے قدموں میں مال دنیا اور زمین اور آسمان کے خزانے ڈھیر کر کے اس سے کہوں مجھ سے محبت کرے, وہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ نہج البلاغہ میں مولا فرما رہے, کیونکہ رسول خدا نے فرمایا اے علی تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر وہ کہ جس کے دل میں ایمان کا نور موجود ہوگا. تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا مگر وہ کہ جس کے دل میں نفاق موجود ہوگا. خوشنود امام زمانہ برتر سلوات اللہ. آل محمد کی محبت اور مودت انسان کو کامیاب بناتی ہے, اور یہی ایمان کا پہلا مرحلہ ہے, یہی ایمان کا زینہ ہے, یہی ایمان کی علامت ہے, یہی انسان کو نجات دیتی ہے, بڑے بڑوں کو نجات دی ہے, بڑے بڑے گنہگاروں کو اس محبت نے نجات دی ہے. اور جب بات ہو شہزادی کی محبت کی, بڑے بڑوں کو نجات دی. دو صفات ہیں حور میں, دو صفات. پہلی صفت تو یہی کہ جب سامنے آئے ہیں اور آ کر امام حسین کا رستہ روکا ہے, تو رستہ روکنے کے بعد امام حسین نے کہا کہ کیا چاہتا ہے, کہا مجھے حکم آیا ہے اس سے آگے نہیں بڑھنے دوں گا. جب لگام فرس میں حر نے ہاتھ ڈالا ہے, امام حسین نے کہا ثقلت کا ام کا یا حر, اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. تاریخ کے روایت کے مقتل کے جملے ہیں. حر نے پلٹ کر کہا فوج ہے ساتھ میں, جاہو خشم ہے ساتھ میں حر کے, کمزور نہیں ہے حر. امام حسین کے پاس کم لشکر ہے, حر کے پاس زیادہ لشکر ہے. اس کے باوجود کہتے ہیں اے حسین اگر آپ کے علاوہ کسی اور نے میری ماں کا نام اس طرح لیا ہوتا تو میں بھی اس کی ماں کا نام لیتا, لیکن میں کیا کروں, آپ کی ماں کا نام میں بغیر طہارت کے نہیں لے سکتا. یہ محبت نے حر کو ایک رات میں حر بنا دیا. یہ احترام نے, خدا کی قسم کھا رہا ہوں, یہ احترام تھا حر کے دل میں جس نے حر کو شب عاشور حر علیہ السلام بنا دیا, حر علیہ السلام بنا دیا. لیکن حر کے دل میں ایک درد ہے,
حر کے دل میں ایک تکلیف ہے کہ حر کی ماں کا نام لیا گیا. امام حسین جبران ضرور کریں گے, امام حسین اسے پورا ضرور کریں گے. اب دیکھتے ہیں امام حسین نے کہاں پر اس تکلیف کا, اس درد کا جبران کیا, کہاں پر امام حسین نے جو کام کیا ہے ہدایت کے لیے کیا ہے, حر کو اذیت دینے کے لیے نہیں کیا. اگر حر کی ماں کا نام لیا تو یہ امام حسین نے, آپ جانتے کیا کیا ہے ہدایت کے لیے؟ امام حسین نے, بہت غور سے سنیے گا, میں نے کہا تھا نا کل آپ کی خدمت میں, ان شہیدوں کی زندگی سے درس لیں. امام حسین نے اپنی سب سے قیمتی چیز کو داؤ پر لگا دیا, اپنے سب سے قیمتی چیز کو لے کر آ گئے حر کی ہدایت کی خاطر. سوچیں اگر پلٹ کر حر بھی کچھ کہہ دیتا جناب زہرا کے بارے میں, کہہ سکتا تھا نا, لیکن امام حسین نے کہا اس کی ہدایت کے لیے سب سے بڑا وار کرتا ہے. اب دیکھنا ہے کہ اس کا ایمان کس مرحلے پر ہے. امام حسین نے اپنی ماں کی عزت کو داؤ پر لگا دیا. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں کہ حسین ابن علی کے پاس حر کی ہدایت کے لیے اپنی ماں کی, اپنی ماں سیدہ کائنات کے احترام کو داؤ پر لگا دیا کہ اگر پلٹ کر کہہ سکتا ہے تو کہہ دے, پھر جہنمی ہے. لیکن حر اس وقت رک گیا. دوسرا مقام, جب نماز کا وقت آیا امام حسین, اب طریقہ کیا ہے, جو لشکر کا سردار ہے وہ نماز پڑھائے گا. جیسے ہی اذان ہوئی امام حسین نے حر کی طرف دیکھا, انہوں نے کہا نہیں, یہ گستاخی نہیں کر سکتا, حسین کے ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھا سکتا. پورے لشکر کو لے کر حسین کے پیچھے نماز پڑھنے آ گئے. اس چیز نے حر کو حر بنا دیا. شب عاشور آ گئی. شب عاشور, حر کے غلام اور حر کی فوج کے لوگ بیان کرتے ہیں ہم نے اتنا مضطرب حر کو کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا شب عاشور دیکھا, اتنا پریشان حر کو کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا شب عاشور دیکھا. حر ٹہل رہے ہیں اور العطش العطش کی آوازیں حر کے کانوں میں آ رہی ہیں. یہ وہی لشکر ہے نا کہ جب میں پہلی دفعہ اس لشکر سے ملا تھا تو میں پیاسا تھا. امام حسین نے کہا نیچے اترو. نیچے اتر کر صرف میرے لشکر کو پانی نہیں پلایا تھا. یہ وہی حسین ابن علی ہے جس کے بچے پیاسے ہیں. یہ وہی حسین ابن علی ہے جس کی بہنیں پیاسی ہے. یہ وہی حسین ابن علی ہے جس کا ششماہا پیاسا ہے, جس نے میرے لشکر کو نہیں, میرے لشکر کے گھوڑوں کو پانی پلایا تھا. ایک شخص ہے جو بہت دیر سے پہنچا ہے. حر کا قافلہ پہنچ گیا, وہ بہت دیر سے پیچھے رہ گیا تھا, بہت دیر سے پہنچا, پیاس کے مارے بلک رہا ہے. امام حسین نے دیکھا سب پانی پی رہے ہیں, سارے اصحاب پانی سے سیراب کرا رہے ہیں. کوئی گھوڑوں کو پانی پلا رہا ہے, کوئی اونٹوں کو پانی پلا رہا ہے, کوئی حر کے لشکر والوں کو پانی دے رہا ہے. امام حسین نے دیکھا وہ دور سے آ رہا ہے, موت نزدیک ہے. امام حسین جلدی سے مشق لے کر اس کے پاس گئے, اس کو کہا اپنے اونٹ کو بٹھاؤ. وہ سمجھ نہیں پایا, بہت گھبرایا ہوا تھا, پیاس کا غلبہ تھا. امام حسین نے اس کے اونٹ کو بٹھایا, اس کو مشق دیا پانی پی. دیکھا وہ پانی نہیں پی سکتا, ہاتھ میں اس کے لرزہ طاری ہے. امام حسین نے, ساقی کوثر کے بیٹے نے اپنے ہاتھوں سے مشق کو اس کے منہ میں ڈالا اور اس کو سیراب کرانا شروع کر دیا. قربان جائیں اس کریم امام کے جو دشمنوں کو سیراب کرا رہا ہے. مولا ہم بھی گنہگار ہیں, مولا ہم بھی آپ کی محبت کے پیاسے ہیں, مولا ہم بھی آپ کی معرفت کے پیاسے ہیں. مولا سارا سال اپنی چیزوں میں مگن رہے, مولا سارا سال اپنے کام کاج میں مگن رہے. مولا آج 3 محرم آ گئی, آپ کے در پر ایک دعا لے کر آئے ہیں. مولا کچھ آنسوؤں کا تحفہ دے دیجئے, مولا عزاداری کی توفیق دے دیجئے, مولا اپنی خدمت کی توفیق دے دیجئے, اور مولا جو تھوڑی سی خدمت میں کر رہا ہوں اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے. اور شب عاشور پریشان ہے, خیمے میں ٹہل رہے ہیں. ٹہلتے ٹہلتے ایک دفعہ اپنے ساتھ جو شخص موجود ہے اس کو کہا جاؤ تم اپنے گھوڑے کو پانی پلاؤ. وہ گھوڑے کو پانی پلانے گیا. اور علیہ الصلوۃ والسلام دوڑتے ہوئے حسین کے لشکر میں جا رہے ہیں, اس انداز میں جا رہے ہیں کہ ہاتھ پسے پشت بندے ہوئے ہیں, زرہ کو الٹ دیا ہے. جیسے ہی امام حسین نے کسی کو آتے ہوئے دیکھا, عباس اٹھو دیکھو کون آ رہا ہے, علی اکبر اٹھو دیکھو کون آ رہا ہے. دیکھا تو کوئی مہمان آ رہا ہے, وہی مہمان کہ جس نے میری ماں کا احترام کیا تھا,
حر علیہ السلام آئے اور مولا سے معافی کو طلب کیا، مولا سے معذرت چاہی، مولا کے قدموں میں آ کر گر پڑے۔ کریم ابن کریم نے، حسین ابن علی نے حر کو قدموں سے اٹھایا، سینے سے لگایا، اے حر آ میرے سینے سے لگ جا، اے حر آ تو میرا مہمان ہے، میں نے تجھے معاف کیا۔ حر کہتے ہیں نہیں 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 مولا، میں نے صرف آپ کا دل نہیں دکھایا تھا، میں نے شہزادیوں کا دل دکھایا تھا۔ جب میری گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں زینب و ام کلثوم کے کانوں میں گئی تھی، ان کا دل لرز گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں شہزادیوں سے معافی طلب کروں۔ امام حسین نے اجازت دی۔ اور جناب زینب کے خیمے کے باہر آ کے فریاد بلند کرنے لگے، اے آقا زادی، اے فاطمہ زہرا کی بیٹی، مجھے معاف کر دینا۔ جناب زینب نے جواب دیا، اے بھائی حر، ہم نے تمہیں معاف کیا۔ اور امام حسین کے پاس آ کر کہتے ہیں، مولا جنگ کرنا چاہتا ہوں، مولا آپ کی راہ میں قربانی دینا چاہتا ہوں، مولا آپ کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے حر کو اجازت دی۔ مقتل نے لکھا ہے 40 یزیدی افراد کو حر نے اکیلے تحقیق کیا، اکیلے جہنم واصل کیا۔ لڑتے 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 حسین کا یہ مہمان زمین پر گرا، اپنے مولا کو سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ امام حسین دوڑتے دوڑتے گئے، دیکھا حر تڑپ رہے ہیں، حر تڑپتے تڑپتے اپنی جان دے رہے ہیں۔ ایک دفعہ امام حسین نے حر کے سر کو زانوؤں پر رکھا۔ حر کے دل میں داغ تو موجود ہے نا کہ امام حسین نے میری ماں کی توہین کی تھی، شاید موجود ہو۔ امام حسین نے پھر حر کی ماں کا نام لیا، نام لے کر کہا، اے حر، تیری ماں نے تیرا نام کتنا اچھا رکھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے، اور اگر اب بھی تیرا دل ٹوٹا ہوا ہے تو تجھے حسین وہ تحفہ دے جو حسین نے کسی کو نہیں دیا۔ آخری جملہ، حسین نے اپنی ماں کا رومال نکالا، اور کے سر پر ماں کا رومال باندھ کر کہا، اور فاطمہ کا تحفہ قبول کر، تجھے اللہ کے حوالے کیا، تیرے پیچھے تیرا مولا آ رہا ہے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار عزاداروں اور عزاداری کی خدمت حفاظت فرما۔ پروردگار عزاداری کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا جو عزاداری کے لیے جو خدمت انجام دے رہے ہیں، ان سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سب سے بڑی دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے ناصروں میں اور مددگاروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔